Pakistan. I'm your host Gusharib Shaukat, and today we will be talking about a very important issue, agricultural financing and taxation. We also have a very special guest lined up, which I'm sure you'll learn a lot through, and you will learn about the intricacies that are involved in the agricultural sector. As you already know, agriculture is 20 to 22% of our GDP, but it has many subsectors. Often crops are understood to be agriculture, but it's not just that. It's livestock, it's dairy, it's poultry, it's fish farming. There's a lot of different things that make up agriculture that we do not necessarily think about when we think about the word agriculture. So we would like to first talk about what are the tax implications that have been introduced in 2024, and then we will talk about agricultural financing with our guest. And then later on, we will look at global examples and how they can help improve Pakistan's financing opportunities and how we tax agriculture. So without wasting more time, let's just further get into it and talk about what are the new tax structures that have been brought into 2024. Actual taxation in Pakistan is done in a different way than income tax or your property taxes. Firstly, agriculture comes under the provincial division. That means it's not a federally applicable tax, which means every province has its own method of taxing their own citizens. Secondly, the maximum rate of taxation is 15% in Punjab and Sindh, which is lower than that for salary and business incomes. Now, what are the challenges that impact agricultural taxation in Pakistan? Firstly, assessing agricultural income tax becomes really challenging due to crop yields, price fluctuations, and the informal nature of the agricultural sector. As you know, a lot of it is not digitized, and it's all sort of cash-based transactions that are taking place, which means that it comes under the informal sector. It becomes really difficult for small and medium-scale farmers to therefore then come into the formal tax net. Agricultural income tax revenue is about 4 billion rupees, which is less than 0.01% of our GDP. Now, you might be confused that if agriculture is 22% of our GDP, why is only 0.01% of our GDP being taxed? Well, this is the conundrum that we face, right? And this is the issue because there are discrepancies that exist between declarable taxable income and the actual income generating potential of the land. Now, farmers might argue that we do pay taxes. We pay taxes in the form of the petroleum levy on diesel to run our tube wells on. We pay taxes on the imports for fertilizers or pesticides and other stuff. They say that we pay tax on Abiana, which is for the water that they use. But are these taxes that are applicable actually in line with modern standards? I don't necessarily think so. Now, the problem here is that farmers may transfer land within their family to the next generations to proposed the 45% tax rate that the government has now come out with in 2024. So agricultural income tax collection is expected to decline over time due to the land sizes becoming smaller, which will push more and more farmers under the 12.5 acre limit. So अब हम बात करते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स कलेक्शन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहली चीज़, इसको आसान किया जा सकता है। वी नीड टू सिंप्लीफाई इट, एंड इसमें आपके लिए बहुत पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है टैक्सेस में। आप इसको पेपरलेस कर सकते हैं। सेकेंडली, आप टैक्स रीबेट और टैक्स इंसेंटिव्स दे सकते हैं ताकि जो लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनको फ़वाइद मिलें टैक्स भरने के लिए। उसके अलावा आप टैक्स बेस को बड़ा कर सकते हैं। जब हम एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं, फिर हम सिर्फ अजनास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें आपका पोल्ट्री भी आता है, इसमें आपका डेयरी का सेक्टर आता है, फिशरीज आता है और दीगर इससे जो मुंसलिक सब सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं, तो उनके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि हम इनको भी कैसे टैक्स कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि हम अपनी डाटा कलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेजरी पे भरोसा करके लोगों के फार्म साइजेस चेक कर सकते हैं, और हम थाईलैंड की तरह एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि एफबीआर कभी किसी के फार्म के ऊपर रैंडमली छापा मार दे। अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्टर पेनल्टी इम्पोज करे। इससे फार्मर्स को ये होगा कि हमें अपना टैक्स देना चाहिए, वरना किसी भी वक्त हम पे चेक हो सकता है। एंड टुडे वी विल बी इंटरव्यूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. He's with us here and his name is Shakib Arif
from Nemat Collateral Management Company Limited. How are you doing today, sir? Assalamu alaikum ji, I'm fine. Okay, great to have you on the show. You know, traditionally रिवायती तौर पे जब हम सोचते हैं एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग का या जो पैसे कौन दे रहा होता है, सरमाया किसके हाथ में होता है, अक्सर आरती के हाथ में होता है. तो क्या आप कहेंगे कि नेमत कोलैटरल is a competitor of the Aarti? Is it here to replace the Aarti? Because obviously Aarti is a market maker. He's giving a buying price and a selling price, right? So how does this play out? मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि किसान और जो हमारे काश्तकार है वो भी समझे कि आरती का क्या किरदार है और यहाँ नेमत कोलैटरल का किरदार कैसे और मुख्तलिफ कैसे. Yeah. So Nemat Collateral is not an Aarti. Nemat Collateral is not a middleman because we are not buying farmers commodity. हम बेसिकली एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम चाहते ये हैं कि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पार्टनरशिप के साथ जो वेयर हाउसिंग का नेटवर्क है उसे हम इंक्रीज़ करें, स्टैंडर्डाइज्ड करें और एक ख़ास स्टैंडर्ड के वेयर हाउसेस जो हैं वो अवेलेबल हों फार्मर्स के पास, जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से रख सकें. जिसका तरीका ये होता है कि जब भी वो लेकर आते हैं वेयर हाउसेस में तो उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है. क्वालिटी टेस्ट होने के बाद सेग्रीगेशन होती है और A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में वो रिस्पेक्टिवली वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है. सो हम बेसिकली आरती का जो सिस्टम है उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन क्रिएट करना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि फार्मर की जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो जाए. और उसकी वो मेहनत कैसे ज़ाया हो जाती है कि जब अच्छे स्टैंडर्ड के वेयर हाउसेस अवेलेबल नहीं होते तो वो प्रोड्यूस जो है वो फूड वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाती है. सो हम एक तो ये वैल्यू एडिशन दे रहे हैं. दूसरा हम ये कहते हैं कि जी जब इतना अच्छा सिस्टम बन गया है तो फिर बैंक्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उस कोलैटरल की बेस पर फार्मर को अगली फसल के लिए लोन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से. और बैंक्स का जो तरीक़ाकार है वो बहुत आसान हो जाता है. एक बैंक जो है जो से लाहौर में बैठा हुआ है वो अपनी स्क्रीन पर जो है उसके सामने एक EWR आ जाती है और वो उस पर लेन मार्क करता है और डिसबर्समेंट कर देता है एक फार्मर को जो मे बी उससे 300 किलोमीटर दूर बैठा हुआ होगा. सो आपको ना पासबुक चाहिए, ना आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना आपको कोई शख्सी ज़मानत चाहिए. आपके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद जो है वो एक ज़मानत का रोल प्ले करती है, कोलैटरल का रोल प्ले करती है. सो अगेन ये चीज़ें जो हैं हम ये चाहते हैं कि ये सिस्टम को हम इम्प्रूव करें, इकोसिस्टम को. हमारा ताल्लुक़ ख़रीदो फ़रोख्त से नहीं है और हमारा ताल्लुक़ डायरेक्ट फाइनेंसिंग से नहीं है. ना हम डायरेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, ना हम डायरेक्ट सेल परचेज़ करते हैं. हम सिर्फ एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें सब लोग मिलके काम. अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे, आपने इतनी सारी चीज़ें बात तो की हैं, लेकिन अगर हम इसको मखसूस करके समझाएं कि किसान के लिए इसमें क्या फ़ायदा. सो अगेन फार्मर जब अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करता है तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक बहुत बड़ा चंक जो है वो देन एंड देयर फार्म पे जो है वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, राइट. सो पोस्ट हार्वेस्ट में जो उसने मेहनत की, उसने एक सर्टन क्वांटिटी प्रोड्यूस की, उसका 20% 10% अगर लॉस हो रहा है उसी फार्म पे तो ये उसकी जेब से पे बोझ पड़ रहा है. सो सबसे पहले तो हम ये फ़ायदा देना चाहते हैं फार्मर को कि फार्मर की जो प्रोड्यूस है, जो मेहनत है, वो सारी की सारी एक सर्टन वैल्यू एडिशन के साथ स्टोर की जाए, नंबर 1. नंबर 2 ये कि जब फार्मर क्रॉप को हार्वेस्ट करता है तो सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड अगले पूरे 6 महीने में साल भर में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आनी होती है. सो सप्लाई डिमांड का जो मिसमैच होता है तो उसमें प्राइस नीचे आ जाती है जिससे फार्मर को नुकसान हो जाता है. और उस पर जो मज़ीद उसमें जो ख़राबी आ जाती है वो ये कि मिडलमैन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. तो मिडलमैन जब आता है तो वो उसको और ज़्यादा अपने फेवर में उसको लेकर जाता है प्राइसिंग को. सो ये दूसरी हम चीज़ दे रहे हैं कि फेयर प्राइसिंग जो है वो फार्मर को मिले, उसकी जो कॉस्ट है उस पर एक सर्टन अच्छा प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए और वो बेसिकली अवेलेबल होना चाहिए एंड कंज्यूमर को और यूज़र को और मिलर को. तो इसमें ये भी फ़ायदा है. तीसरा फ़ायदा ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग का है. उसको बैंक्स जो हैं बहुत आसानी के साथ बहुत स्पीडली उसकी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है. और एक्चुअली ये सिस्टम डिज़ाइन इस तरह से है कि फार्मर को दिनों में नहीं घंटों में लोन डिसबर्स हो जाए. दिस इज़ द टारगेट. नो, दैट्स रियली गुड. एंड जो मिलर्स हैं या जो बिजनेसेस हैं उनको इसमें क्या फ़ायदा?
ملرز کو بہت زیادہ فائدہ ہے. دیکھیں ملرز کے لیے پروکیورمنٹ آف کموڈٹیز از اے نائٹ میئر. وائی؟ بیکاز ایک تو ٹرانسپیرنسی ریمینز اے بگ چیلنج فار ملرز. اب ایک ملر ہے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مکئی خریدنی ہے فرام اوکاڑا, سو اس کو اپنا پورا سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے. یا تو وہ بھی مڈل مین کو یوز کرے گا اور ان پہ ڈپینڈ کرے گا, یا وہ اپنا ایک سیٹ اپ بنائے گا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کا, جو کہ منڈی میں کنیکشنز کریٹ کریں گے اور ملر کے لیے بائنگ کریں گے. جب یہی چیز ڈیجیٹائز ہو جائے گی تو آپ کی ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, ویزیبلٹی آ جائے گی, اور چیزیں بڑی آرام سے اسموتھلی چلیں گی. بالکل اسی طرح سے جیسے شیئرز کی ہم بائنگ سیلنگ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج. دوسرا کوالٹی, جب آپ کی سیگریگیٹ ہو کے کوالٹی ٹیسٹڈ کموڈٹی ویئر ہاؤسز میں رکھی ہوئی ہے اور اس کی بیسس پہ EWR جنریٹ ہوا ہے, تو ملر ایک کانفیڈنس اور ایک ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بائنگ کرے گا. دوسری چیز. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کا بائی کرتا ہے تو اس کو نہ صرف یہ کہ ایک پرائسنگ اچھی مل رہی ہے, کوالٹی اچھی مل رہی ہے, بلکہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کا, وہ بھی فلفل ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے فارمنگ کمیونٹی کو یا فارمرز کمیونٹی کو. Can you tell me how your idea of collateral management and EWR, electronic warehouse receipt financing, is being scaled, and when do you expect that Pakistan will reap its benefits once it's scaled? Right. So very important question, اور اس کے تین بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں اس آنسر کو دینے میں. نمبر 1 جی کہ جو اس کو اسکیل اپ اگر ہم نے کرنا ہے, ایون اگر میں ٹارگٹ بناؤں اگلے 10 سال کا کولیٹرل مینجمنٹ کو ڈیجیٹائز کرنے کا اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیٹس کا, تو اگلے 10 سال کا میں اگر 5% مارکیٹ شیئر بھی لینا چاہتا ہوں, سو اس کے لیے مجھے 3 بنیادی کام کرنے ہوں گے. نمبر 1 لیجسلیشن. الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیٹ جو ہے وہ ایک نیگوشیبل کائنڈ آف اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, جس میں جو اونرشپ بھی ڈٹرمن کر رہا ہے, جو اونرشپ کی ٹرانسفربلٹی کو بھی مینیج کرتا ہے, اور جو الٹیمیٹ ٹریڈنگ اور اس پہ بھی کام کرتا ہے, اور اسی سے پھر آپ ہیجنگ اینڈ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں سروسز. سو آپ کا جو مین چیز ہے وہ ہے لیجسلیشن. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے لیجسلیشنس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے اس وقت لاز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, وہ کافی پرانے بنے ہوئے ہیں, جس میں کلونیل بھی ہیں, کلونیل ہیں اور کلونیل ایرا کے اڈاپٹیڈ ہیں بیسکلی. سو پرورژن ہوئی ہے کلونیل. ایگزیکٹلی, بالکل. تو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگائیں ان لاز پہ, اور یہ دیکھیں کہ اب جو کرنٹ نیڈز ہیں, کرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں, تو اس میں ان لاز میں کہاں کہاں چینجز کرنے کی ضرورت ہیں. ٹولز لائک الیکٹرانک ویئر ہاؤس وچ از جسٹ 1 ٹول, اس کے علاوہ کتنا کام ہو رہا ہے, ان سب کو جو ہے وہ ہمیں لے کر آنا ہے. ڈیجیٹل جب آپ بات کرتے ہیں, جب ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تھرو الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیٹس, تو ہوڈنگ آٹومیٹکلی منیمائز ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے جو ہوڈنگ کے لاز ہیں, ہمارے جو گو ڈاؤن ایکٹس ہیں, وہ بھی اتنے پرانے بنے ہوئے ہیں کہ ہم اسٹاکسٹ کی ابھی بات کریں. جی اس حوالے سے کہ اگر اگر ویئر ہاؤس اکریڈیٹڈ ویئر ہاؤس میں اسٹاک ہوا ہے ایک کراپ, اور EWR کے تحت ہوا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے اور لوگوں کو ویزیبل نظر آ رہا ہے, گورنمنٹ اتھارٹیز کے پاس ایکسیس ہے اس ڈیٹا کا, تو دین دس اسٹوریج شوڈ بی الاؤڈ. کیونکہ بہرحال اسٹوریج تو کرنی ہی کرنی ہے. اگر فار ایگزامپل گندم کی کراپ جو ہے وہ اپریل میں آتی ہے, تو اب نیکسٹ کراپ اگلے اپریل میں آئے گی, تو ہمیں 12 مہینے کے لیے اس کو اسٹاک تو کرنا ہے. سو اسٹاکنگ اٹ سیلف از ناٹ اے کرائم, لیکن اگر آپ اس کو ویزیبل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, فیئر طریقے سے کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کے پاس یا ریلیٹڈ اداروں کے پاس وہ انفارمیشن جا رہی ہے, there is no harm in that, بلکہ یہ اچھا ہے اکانومی کے لیے. نمبر 1 آپ نے کہا لیجسلیشن, نمبر 2 آپ نے ہوڈنگ اینڈ اسٹاکنگ کی بات کی. what about number 3? So hoarding is not number 2, hoarding is part of that number 1 کہ جب آپ لیجسلیشن کو پراپر کریں گے تو hoarding automatically will be a part of it. Okay. And what is number 2 and 3 that you number 2 is infrastructure. Okay. دیکھیں EWR اسی وقت اسکیل اپ ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہو رورل سیکٹر میں کموڈٹیز کو سٹور کرنے کی. یہ ایک بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں, کہ ہمارے پاس ایک کوالٹی کے اسٹینڈرڈ ویئر ہاؤسز نہیں ہیں, ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے
کراپس کو پوسٹ ہارویسٹ کے ٹائم پہ اس کو ہینڈل کرنے کی. جب میں بات کرتا ہوں کیپیبلٹی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کراپ کو ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کی سیمپلنگ کیسے کرنی ہے, اس کی گریڈنگ کیسے کرنی ہے. یہ چیزیں جو ہیں, تو یہ دوسرا بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہے. اور تیسرا آف کورس پھر ڈیجیٹائزیشن. اوکے, سو واٹ اباؤٹ لائک شوگر اور لائک sarson and like other commodities. So sugar is also part of our جو list of products ہیں, approved products ہیں, تو وہ بھی already ہمارے سسٹم میں موجود ہے. اور لیکن ہر کوموڈٹی کے اپنے کچھ چیلنجز ہیں, اسپیسیفکیشنز ہیں, کچھ چیلنجز ہیں لائک ان کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے. وائی؟ بیکاز شوگر, ویٹ, یہ اسینشل آئٹمز میں آتے ہیں, اور ان کو جب ہم سٹارٹ کرنے گئے تو اس پہ جو فائنینسنگ ہمیں چاہیے تھی فرام بینکس, وہاں پر جو ہے وہ یہ کوشچن ابھی ریز ہوا کہ جی کیا الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیٹس جو ہیں وہ ویٹ میں اور شوگر میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی دا ریزن کہ وائی آئی ایم سیئنگ کہ جی لیجسلیشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اٹس اے نو برینر کہ اگر EWR سسٹم میں شوگر آتی ہے اور ویٹ آتی ہے تو یہ گورنمنٹ کے اینگل سے بھی اچھا ہے, عوام کے اینگل سے بھی اچھا ہے, کیونکہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, پرائس فلکچویشنز اس طرح نہیں ہوں گی جو فارمر کو فیس ہو رہی ہے اور کنزیومر کو. بیکاز آبویسلی جب ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے فار ایگزامپل چینی کی, تو پھر پرائس کدھر چلی جاتی ہے, اینڈ دین کنزیومر پینکس, اینڈ دین ہولڈنگ ہوتی ہے. سو دیر از ملٹیپل تھنگز دیٹ آر انوالوڈ, اینڈ ایز یو سیڈ دے آر اسینشیل اسٹیپل کراپس, رائٹ؟ اینڈ ایز یو آلسو نو آور پاپولیشن از آؤٹ آف کنٹرول, میل نرشمنٹ از اے بگ پرابلم, اینڈ obviously you are handling commodities and in warehouses at a large scale. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری پاپولیشن میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جائے گا تو ان اسٹیپل کراپس کی ہم پروڈکشن کو بھی کیسے انکریز کر سکتے ہیں, اور ان کی مینجمنٹ, کیونکہ obviously import is not as sustainable as it has played out in the last few years, as we've seen with our balance of payments, our deficit and all of that. So how do you anticipate this population and the production of staple crops can go hand in hand, and how do you think EWRF can play a role? So دیکھیں, بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اب the fact is کہ پاکستان is number 5 or number 6 in population. This is a fact, and we are growing in numbers. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو. سو یہ تو اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. نا ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا دیکھیں, سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اب جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو پریزرو کریں, کیونکہ یہ تو ایک کرائم ہو جاتا ہے کہ آپ اتنی محنت کے بعد 6 مہینے کی فارمر کی محنت کے بعد ایک چیز پروڈیوس کریں, اور پھر صرف مس ہینڈلنگ کی وجہ سے, صرف لیک آف گڈ ویئر ہاؤسنگ پریکٹسز کی وجہ سے ہم اس میں سے ایک بڑا پورشن جو ہے وہ ویسٹ کرا دیں, ضائع کرا دیں. تو یہ تو ایک آلموسٹ کرمنل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو ایک طرف تو ہم نے اس پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈیوس ہے اس کو پراپر طریقے سے ٹیسٹ کر کے, سیگریگیٹ کر کے اس کی جو ہے وہ پراپر سٹوریج کرنی ہے, اور اس میں آٹومیٹکلی ویلیو ایڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے جب آپ سیگریگیشن کرتے ہیں اور گریڈنگ کرتے ہیں. سو نمبر 1. نمبر 2, آف کورس آپ کا جو سوال کا جو دوسرا ایک رسپانس ہے وہ ییلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ کس طرح سے ہم ییلڈ بڑھا سکتے ہیں, اور اس پہ آلریڈی وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, لیکن اس میں مین چیز سیڈ کی آ جاتی ہے کہ آپ کوالٹی آف سیڈس جو ہیں وہ استعمال کریں, سوئل کی مینجمنٹ ہے. ایک اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے فارم مینجمنٹ, کہ آپ کی سلیکشن آف کراپ کیا ہے بیسکلی, کہ آپ کون سی کراپ لگا رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اب ہمیں اگلا لینڈ ریفارم جو لے کر آنا چاہیے اس ملک میں وہ کیسے لے کر آنا چاہیے, کہ جس میں ہم ایفیشنسیز بھی لے کر آئیں, لارج جیسے کوآپریٹ فارمنگ کی بات ہوتی ہے یا کوآپریٹو فارمنگ کی بات ہوتی ہے تو اس کے بینیفٹس بھی آئیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ایک بہت بڑی پبلک ہے, آلموسٹ 10 ملین پرابیبلی فارمرز ہوں گے پاکستان میں جو لینڈ اون کرتے ہیں, ان کی بیسکلی رائٹس کو یا ان کے انٹرسٹ کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں. تو اس پہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ اب ہونی چاہیے, اس پہ ایک تھاٹ پروسیس چلنا چاہیے. I just wanted to understand a little bit of this, and you shed some really good light on it. So I just want to also understand that in terms of financing and taxation, the government has come out with new agricultural taxes, right? And again, they don't apply to people jinke paas 12.5 acres se kam hai. But how will these taxes have or increase inequalities, and what measures are being taken, say, to actually
do the tax collection within agriculture. Usko kehte hain na AIT, agriculture income tax or something like that. So if you could speak in regards a little bit to the taxes in agriculture and how they work. अच्छा, पास्ट में भी पाकिस्तान में ये कोशिशें की गई हैं प्रोविंशियल लेवल पे कि एग्रीकल्चर टैक्सेशन जो है वो प्रमोट किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है इसमें, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न. कोई कहता है कि जी पोलिटिसाइज हुआ है. ज़्यादातर जिन्होंने ये लेजिस्लेशंस बनानी होती हैं वो ख़ुद चूँकि लैंड ओनर्स हैं, तो शायद वो उनकी इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है. बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली रीज़न में क्या रहा पास्ट में. सो अभी अगर जो हम IMF के हवाले से बात करें, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें भी हम सुनते हैं कि जी उनका ये कंसर्न रहा है कि एग्रीकल्चर टैक्सेशन जो है, जो प्रोविंशियल साइड पर आपने रखा हुआ था, वो इतना ज़्यादा जो है वो काम कर नहीं रहा. तो मे बी फेडरल लेवल पे जो है वो कोई इनकम टैक्स की फॉर्म में जो है आपको लाना पड़ेगा. ऑब्वियसली जो छोटे फार्मर्स हैं वो तो शायद उस ब्रैकेट में ही नहीं आएंगे. जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास 100 एकड़ या उससे ज़्यादा है, वो शायद उस ब्रैकेट में आ जाएंगे. अब एक रेजिस्टेंस तो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि जी, और उनके पास अपने पॉइंटर्स होंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी किस लेवल पर है और टैक्सेशन जो है वो उनको फर्दर कितना हर्ट कर सकती है. लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन योर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ऑलमोस्ट 22%, 23% ऑफ योर GDP, तो आपको कहीं ना कहीं तो जो है वो उसको टैक्स ब्रैकेट में लाना होगा. एक चीज़ ये भी कही जाती है फार्मर्स की तरफ से और एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से कि जी टैक्स तो हम देते हैं बहुत सारी मद में, बहुत सारे चीज़ों में जो है हम टैक्स दे रहे होते हैं, वो अपनी जगह सही भी हैं कि जब वो अगर कोई इनपुट्स ख़रीद रहे हैं या कोई और फॉर्म में जो है वो डीजल पे टैक्स दे रहे हैं, डीजल या कोई और फॉर्म में जो है वो टैक्स वगैरह दे रहे होते हैं. सो इसको एक स्टडी करने की ज़रूरत है कि कितना टैक्स इवन इनडायरेक्टली जो है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, और फिर हम उसको कंपेयर करें कि फर्दर क्या लगाने की. I think also the problem is that like paying taxes is so difficult, right? In Pakistan, for some reason, if you didn't have a tax law, it becomes so for the rural person, it's like, and it's so much filing and paperwork, and there's no incentive for giving the tax. Like, and you don't see कि आपका tax वापस आपके area में लग रहा है, तो naturally there's a lot of factors, and like some countries have done ke you should tax the large scale farmer more, so it's like a progressive taxation. Paperless kar diya, incentivize kar diya, so there's multiple ways, simplify kar diya, आसान बना दिया, so there's multiple ways to do it. But Pakistan में क्योंकि इतनी bureaucratic red tape है, एक तो अगर कोई करना भी चाहे ईमानदारी से, उसको इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि क्या जज मतलब तंग आके कहता है कि जी इसे जान छुड़ाओ, करो ही ना तो बेहतर है, तो टैक्स इवेजन इसलिए बढ़ जाती है. तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. नाउ सर, कमिंग टुवर्ड्स माय लास्ट क्वेश्चन, and I think this will just recap everything that we've sort of talked about, and I'm going to ask you that if you had a message for any one segment, what would the message be? So I'll list the kind of segments, and then you just give me the response that comes to your mind. So if you had a message to give to bankers, what would it be? So bank, starting from State Bank, because they are for the regulator, what would it be? As a regulator. So देखें, बड़ी अच्छी बात है कि स्टेट बैंक ने अपना एक फोकस रखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से. हम पास्ट में ये देखते आए हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स को जो है वो सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग जो है वो दी गई है, और ओवर द इयर्स दी गई है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो आपकी इंडस्ट्री है उसको भी दी गई, टेक्सटाइल और इन सब चीज़ों को भी देखें. सो प्रॉबली IMF का जो प्रेशर है कि जिसमें सब्सिडीज़ को ख़त्म करने की बात है, सारा कुछ है, लेकिन आई थिंक कि अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स को इस ब्रैकेट में लेकर आएँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेकर आएँ, तो वहाँ पर कुछ जो है वो FPR के साथ मिल के स्टेट बैंक को कुछ फिस्कल मेजर्स और कुछ मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोमोट कि ये जो फाइनेंसिंग है इसको डिजिटाइज़ किया जाए, इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसको ऑन बोर्ड लेकर आएँ. हम अभी तक मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंसिंग मिडलमैन के थ्रू जो हो रही है वो सारी बातें ऑन बोर्ड नहीं है. जब ये ऑन बोर्ड आएगी तो आपके पास जो इंटरेस्ट इनकम है वो अकाउंट फॉर होगी बैंक्स के P&L में, और एक नया इनकम जनरेट होगा, उस पर एक नया टैक्सेशन लग रहा होगा. तो जब आप चाहते हैं कि ये चीज़ अकाउंट फॉर हो
آن بورڈ آئے تو مے بی وہاں پر ٹیکس ریٹ تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کو FBR کے ساتھ بات کر کے, منسٹری آف فائنانس کے ساتھ بات کر کے انیشیل ایئرز میں اس کو تھوڑا سا ریوائزڈ کرنا چاہیے, جو کہ پاسٹ میں بھی ہمیں ایک پریسیڈنٹ ہمیں مل جاتے ہیں اس طرح کے. سو جب بینکنگ انڈسٹری کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یہ سیگمنٹ میں اگر میں فائنینسنگ کروں گا اور یہاں سے میں انکم لوں گا اور اس پہ میرا ٹیکسیشن کم ہوگا, تو بینک کے جو شیئر ہولڈرز ہیں, ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, وہاں سے بھی ایک ڈائریکشن سیٹ ہوگی. جی, سو اسٹیٹ بینک کے ہی لیڈ کرے گا اس چیز کو بیسیکلی. Okay, and if you had to give a message to the mill owners and the manufacturers, a succinct message, what would it be? اچھا دیکھیں, مل اونرز کے لیے میرا ہمیشہ سے جو میرا خود اپنا تعلق پاسٹ میں رہا ہے فوڈ کمپنیز کے ساتھ, مل اونرز کو جی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ کوالٹی کا رکھنا چاہیے, اینڈ دے شوڈ بی ریڈی ٹو پے اے پریمیم پرائز ٹو اے کوالٹی پروڈکٹ. سو اگر ایک فارمر ان کے لیے ایک کوالٹی پروڈکٹ بناتا ہے تو اس کو پریمیم پرائز بھی دینی چاہیے مل اونرز کو, رادر دین کہ ہم ایک ہی ریٹ نکالا کریں کہ جس میں ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے وداؤٹ اینی پراپر کوالٹی سرٹیفکیشن, گریڈنگ کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک پریمیم پرائز دیں. یہاں پر پاکستان میں یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا, بیکاز ہم ویلیو اسائن کرتے ہیں کوانٹٹی پہ اینڈ ناٹ آن دا کوالٹی, وچ از وائی this is a problem. And for traders and brokers, what would you say? سو ٹریڈرز اینڈ بروکرز کے لیے ایک نیا ایونیو کھل سکتا ہے اگر ہم اس ڈیجیٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں, EWR کی طرف جاتے ہیں. میں مثال دوں گا, آج سے 25 سال پہلے جب ہم نے ایکویٹی مارکیٹ کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کی تھی, پاکستان اسٹاک, اس زمانے میں کراچی اسٹاک ایکسچینج یا اسلام آباد لاہور اسٹاک ایکسچینج ہوتے تھے, اور ہم نے ایک کمپنی بنائی بالکل اسی طرح سے جیسے نعمت کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی ہے, تو ایک کمپنی بنائی گئی سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی, جو کہ انسیڈنٹلی نعمت کولیٹرل کا بھی ایک سگنیفیکنٹ شیئر ہولڈر ہے. CDC کو فارم کیا گیا, اور CDC نے یہ شیئر مارکیٹ کو پورا ڈیجیٹائز کیا. تو وہاں پر اس ٹائم پر بھی مجھے یاد ہے کہ بڑا ریزسٹنس تھا ٹریڈرز, ایکویٹی ٹریڈرز کی طرف سے اور بروکرز کی طرف سے بڑا ریزسٹنس تھا. جو فلور پہ چیخ رہے ہوتے تھے فون میں, اور بہت ساری چیزیں جو کنٹرولز اب بلٹ ہو گئے ہیں بیسکلی, وہ اس ٹائم پہ نہیں ہوتے تھے. سو بڑا ریزسٹنس تھا, لیکن CDC نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کو کنسسٹنٹلی کیا, فارملائز کیا, اور اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ مل کے الٹیمیٹلی آپ دیکھیں آلموسٹ 100% ڈیجیٹائز ہو گیا ہوا ہے. یہی چیز کموڈٹی مارکیٹ میں اب ضرورت ہے اس کو کرنے کی. ٹھیک ہے, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کسان اور کاشتکار کے لیے آپ کا کیا میسیج؟ کسان سے پہلے میں ایک میسیج گورنمنٹ کے لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی لیجسلیشن پہ جو ہے اب کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے لیگل ایکسپرٹس کی, پلس کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی اس میں ہوں, کہ جو اب 1 by 1 جو پروونشل اور فیڈرل لاز ہیں ان کو ریویو کریں اور ان کو بیسکلی چینج کرنے کی بات کریں. اور یہ سندھ کو بھی کرنا چاہیے, پنجاب کو بھی کرنا چاہیے, باقی صوبوں کو بھی کرنا چاہیے, اور فیڈرل لیول پہ بھی ہونا چاہیے. اوور آل بیسکلی آف دیز ایگریکلچرل لاز دیٹ آر ویری archaic and colonially perverted in a sense کہ they are not benefiting us and they're causing more damage than they are good. دیکھیں بنیادی چیز ہے, یہ فنڈامنٹل چیز ہے جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اس میں. اس کے علاوہ دوسرا کام جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ جس طرح سے انڈسٹری سائڈ پہ انہوں نے انڈسٹریل زونز کریٹ کیے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کیے ہیں, اب ضرورت ہے کہ ایگری سیکٹر میں اسپیشل ایگری اکنامک زونز, کلسٹر زونز کے جی خیرپور میں کھجور اگر اگ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے اسپیسیفائڈ ایریا ہونا چاہیے, یا پھر ویئر ہاؤسنگ کے لیے اگر اسپیسیفک ایریا ہے, ڈرائی پورٹس بھی جیسے ہوتے ہیں, سو اٹ بیکمز ایزی ٹو ڈو کنڈکٹ بزنس ان ون پلیس رادر دین ایک جگہ یہاں آئے ایک جگہ وہاں آئے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اوکے, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی کم بیک ٹو دا کسان. اچھا, کسان کو ابھی میسیج تو صرف یہی دیا جا سکتا ہے کہ اگین میں مثال دوں گا ویسٹ کی, یا ایون کنٹریز لائک برازیل اینڈ ارجنٹینا, کہ وہاں میں جو فارمرز سے ملا ہوں, جا کے ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پریکٹسز کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. لٹرلی میں نے وہاں کے فارمرز کو یہ ڈسکس کرتے ہوئے, یہ ڈبیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اسٹیٹس کو وہ چیلنج کرتے تھے, اپنے ہی پاسٹ پریکٹسز کو چیلنج کرتے تھے. اور انہوں نے اتنا اچھا, میں نے اپنا خود آبزرو کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ خود یونیورسٹیز جاتے تھے, ایگری یونیورسٹیز, وہ خود ایسے اداروں کے پاس جاتے تھے اور ان کو انگیج کرتے تھے.
ان کو لے کر آتے تھے کہ آئیں جی ہماری زمین پہ, ہماری سوئل پہ اس کو ٹیسٹ کریں, اس کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے ان ملکوں نے بڑی انوویشنز کی ہیں. برازیل بہت بڑا پروڈیوسر آف مینی کموڈیٹیز, ایون ارجنٹینا. اسٹوریج میں انہوں نے بڑی انوویشن کی ہے. ارجنٹینا میں بڑی ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹوریج, لو کاسٹ اسٹوریجز میں جو ہے, مطلب وہ خود دلچسپی لے رہے ہیں, ترقی یافتہ ہیں اور وہ اپنے کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے یکجہتی کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے والے ایک دوسرے پہ انحصار ہی نہیں کرتے, وہ الٹا ڈاؤٹ کر رہے ہوتے, شک کر رہے ہوتے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ یہ والی بات, اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہماری ایز اے اگر میں قوم کی حیثیت سے بات کروں, بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بڑے اللہ توکل والے لوگ ہیں, ہم بڑے کم میں خوش رہنے والے لوگ ہیں. ہمارا اگر ایک دکان ہے ہماری تو ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ میری ایک دکان ہے, بس یہی میری ساری زندگی, میں اسی ایک دکان میں رہوں گا, گلے پہ بیٹھوں گا. گلہ سمجھتے ہیں وہ جو گلے پہ بیٹھ کے میں نے ساری زندگی گزارنی ہے, میں نے دوسری دکان نہیں کھولنی, کیونکہ اگر میں دوسری تیسری چوتھی پانچویں دکان کھولوں گا تو وہ کون سنبھالے گا, گلے پہ کون بیٹھے گا. سیم از دا کیس ود فارمرز, کہ فارمرز بھی بڑے ایک سیٹسفائیڈ لائف گزار رہے ہیں اپیرنٹلی, کہ ان کو اپنے اسٹیٹس کو پہ جو ہے وہ دے آر پریٹی ہیپی اینڈ دے آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو اینڈ تھنکنگ اباؤٹ امپروونگ دیئر پریکٹسز اینڈ گروئنگ دیئر بزنس. یہ نہیں سوچ رہے. میں فرانس کی مثال دوں, ساؤتھ آف فرانس ٹومیٹو کا ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے اس ایریا میں. وہاں کے فارمرز نے مل کر پیسے جمع کیے اور ٹومیٹو پیسٹ پلانٹ لگا دیا. اچھا, پروسیسنگ پلانٹ لگا دیا. ناؤ دے آر ناٹ اونلی گروئنگ ٹومیٹوز, بلکہ وہ اس کو پروسیس کر رہے ہیں, کنورٹ کر رہے ہیں ٹومیٹو پیسٹ میں, اور پھر آگے اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے جو ہے وہ آگے سیل کر رہے ہیں. اور وہ جو کمپنی ہے ٹومیٹو پیسٹ کی, اس کی اونرز میں جائیں گے تو وہ وہی فارمرز اور فارمر بیسڈ جنہوں نے شروع کیا سوسائٹیز. تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یکجہتی میں کام کرنا اور ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت اور مل کے کام کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے, اور اکیلے سائلوز میں کام کرنے میں نقصان ہے. آج ہم نے مسٹر شکیب عارف سے بڑی اچھی باتیں کی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تشریف لایا اور ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت شیئر کیا. سر بڑی مہربانی آپ کا. اور سر ایک بس بات ایڈ کروں گا, آپ نے کہا سائلوز میں کام کرنا نقصان دہ. ایگریکلچر میں سائلوز میں ویئر ہاؤسز میں کام کرنے میں فائدہ ہے. وہ نہیں, I meant in generally کہ اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں, it's a phrase that's used, but I also wanted to make the pun on that. On that light note, sir, thank you very much and take care. Thank you very much. Thank you. تو یاد رکھیے, ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں, ساتھ مل کے کام کریں, اور انشاءاللہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, and Pakistan will grow on the basis of this. And on this note, we will end today's show. I'm your host Khusharib Shaukat, and until next time, Allah Hafiz.